دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں آپ کا میزبان آئی میسنجر۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بڑی جنگوں کی۔ دو بڑی جنگیں یعنی ورلڈ وار 1 اور 2 دونوں ہو چکی ہیں، اور تیسری جس کی ہم امید کرتے ہیں کہ نہ ہو، آج اس پر بات کریں گے۔ انسانی تاریخ میں بے شمار لڑائیاں اور جنگیں ہوئیں، کچھ بڑی اور کچھ چھوٹی، لیکن ورلڈ وار 3 ہو جائے تو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی، بڑی فوجیں اور مزید گہری حکمت عملی سب شامل ہو جائیں گے۔ مگر ایسا ہوگا کیوں؟ کون کون سے ملک اس میں شامل ہوں گے اور یہ لڑائی کیسے لڑی جائے گی؟ پچھلی کئی دہائیوں سے ورلڈ وار 3 کی چموگیاں جاری ہیں۔ یہ تقریباً شروع ہو گئی تھی 1960 کی دہائی میں، جب امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ چھڑی۔ شکر ہے کہ ہم بچنے میں کامیاب ہو گئے، مگر کب تک؟ ہم اتنے خوش نصیب نہیں کہ اگلی دفعہ اس سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا وجہ ہوگی، لیکن اہم سیاسی شخصیات کے مارے جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے، یا کوئی تخریب کاری اور کوئی قیمتی وسائل کے حصول کے لیے بھی وجہ بن سکتی ہے، جس سے دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ 1945 کے بعد سے ممالک اب اتنے دوستانہ تعلقات نہیں رکھتے جتنے کہ ہوا کرتے تھے۔ فوجیں اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور ہنرمند ہو گئی ہیں۔ بیشتر امکان یہ ہے کہ کروڑوں لوگ مارے جائیں گے اور زمین کو بحال ہونے میں صدیاں نہیں تو دہائیاں لگ جائیں گی۔ خاص کر کچھ ایسے ہتھیار اور اوزار ہیں جو بہت سے ملکوں کے پاس ہیں۔ آج کے اس دور میں زمین پر فوجی ایسے لڑیں گے جیسے وہ روبوٹ کی طرح ہوں۔ فوجیوں کے جسم پر لوہے کی موٹی چادر بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ روبوٹ کے پاس ہوتی ہے، جو ان کی طاقت کو دگنا کر دے گی۔ اگرچہ ایسا ممکن ہے کہ وہ روبوٹ کی طرح ہی بن جائیں اور ان کے لیے آسان ہو جائے کہ وہ بھاری اوزار لے کے دور تک کا سفر پیدل طے کر سکیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہتھیار کو موڑ توڑ کر چھوٹا کر لیں۔ اس بار کی بڑی جنگ زمین، پانی یا آسمان پر ہی نہیں بلکہ خلا میں بھی لڑی جائے گی۔ فوجی ہتھیاروں سے چلنے والے مصنوعی سیاروں پر لڑ سکتے ہیں جو ان کے نیچے کی چیزوں کو متاثر کریں گے۔ اگرچہ اس میں بیشتر چیزیں سائنس فکشن فلم کی طرح معلوم ہوتی ہیں، مگر ہمیں اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ بہت ہی موذی ہتھیار ہیں، اور امید کرنی چاہیے کہ انہیں کبھی کوئی ہم پر استعمال نہ کرے۔ آخر کار یہ سب کچھ انسان کی تباہی کا موجد ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس بار فوجیں میدان میں نہ ہوں اور مستقبل کی جنگیں کمپیوٹرز پر لڑی جائیں، جن میں ڈرونز کا استعمال، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہو اور میدان جنگ پر صرف روبوٹ ہی ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خون خرابہ بالکل ہی نہ ہو اور کمپیوٹر سے ملکوں کی بجلی کے نظام کو ہیک کر لیا جائے اور بجلی کی پوری طرح بند کر دیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوگا کیوں؟ اتنی بڑی جنگیں کیوں شروع کی جائیں؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب قدرتی وسائل کے لیے، خاص کر آگے چل کر پینے کے پانی کے لیے، جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ تیزی سے میٹھے پانی میں کمی واقع ہو رہی ہے اور اس کا خاتمہ یقینی ہے۔ امید تو یہی کی جاتی ہے کہ جنگیں ہمیشہ نہیں چلتی، مگر کیا اس کا خاتمہ بھی ممکن ہے؟ ہاں، ایک بہت ہی مضبوط اور ٹھوس وجہ ہے یہ عالمی جنگ کو روکنے یا پھر ٹالنے کے لیے۔ جنگ عظیم دوئم کے دوران امریکہ نے جاپان پر 2 نیوکلیئر بم پھینکے، جس سے لاکھوں لوگ مارے گئے، ایک ناگاساکی اور ایک ہیروشیما پر، جس کو آج 75 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن وہ اپنی شکل پر واپس نہیں آ سکے۔ جو 2 بم جاپان پر مارے گئے، ان کا مقابلہ آج کے دور کے ایٹم بم سے بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ جس قدر جدید آج کا ایٹم بم ہے اور جتنا ایڈوانس ہے، اس کا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں دنیا میں کم از کم 14,000 سے زیادہ نیوکلیئر میزائل پائے جاتے ہیں، جس میں بیشتر امریکہ، روس اور چین میں ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک اور بھی ہیں، جیسے کہ انڈیا، پاکستان، اسرائیل، نارتھ کوریا وغیرہ۔ کوئی بھی قوم لاکھ حکمت عملی کر لے، اپنے سارے عقل مند لوگوں کے وسائل کو بروکار لاتے ہوئے بھی جنگ نہیں جیت سکتا۔ اگر ان پر ایک نیوکلیئر بم گرا تو ان کا کھیل ختم۔ کیا کبھی کوئی ملک بم گرانے کے بعد یہ امید کرے گا کہ دوسرا ایسا نہ کرے؟ تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ایک کے بعد ایک بم گرنا شروع ہو جائیں گے اور دنیا پوری طرح تباہ ہو جائے گی۔ تو پھر یہ جنگ جیتے گا کون؟ بے شک کوئی نہیں۔ اگر پوری طرح ورلڈ وار 3 قائم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پوری دنیا پر بہت برا اثر پڑے گا، اور یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ جنگ کے بعد دنیا پھر سے کبھی اس حالت میں نہیں آئے گی جیسے کہ آج ہے۔ بہرحال ہمیں غنودگی میں نہیں رہنا،
ہمیں ناقابل حد تک یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا جس میں درجنوں ممالک شامل ہو جائیں۔ اگر 2 ممالک لڑ رہے ہیں تو دیگر ممالک کو چاہیے کہ اگر وہ براہ راست شامل نہیں ہیں تو ان ملکوں کی صلح کرائیں اور نہ کہ ان کے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ جنگیں ہر حال میں خوفناک ہیں اور سب ملکوں کو اس سے اجتناب برتنا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف سوشل میڈیا بلکہ کچھ مین اسٹریم میڈیا پر تو لوگ ایسے تیاری کر رہے ہیں جیسے کہ جنگ کل سے شروع ہونے والی ہے۔ ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ چیزیں اچانک سے نمودار ہوتی ہیں، آپ کے امید کے برعکس، جیسا کہ 9/11 کووڈ-19۔